یہ کہانی کوئی عام بادشاہ کی نہیں، یہ وہ کہانی ہے جس نے طاقتوروں کی نیندیں اڑا دی تھیں، ایک ایسے شخص کی جس نے تیل کو ہتھیار بنا کر سپر پاور کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا، اور پھر ایک گولی نے نہ صرف ایک جسم کو چھلنی کیا بلکہ پوری امت کا حوصلہ توڑ ڈالا۔ وہ بادشاہ جو سب سے الگ تھا، شاہ فیصل بن عبدالعزیز۔ ہم جب بادشاہ سوچتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے محل، سونے چاندی کے تخت، نوکر چاکر اور اقتدار کی اندھی دوڑ، لیکن فیصل وہ تو بالکل مختلف تھے۔ شاہی لباس تو پہنتے تھے مگر دل میں درویشی رکھتے تھے۔ وہ بادشاہ تو تھے لیکن رات کو فلسطین کے بچوں کی چیخیں ان کی نیند کو حرام کر دیتی تھیں۔ ان کے الفاظ وائٹ ہاؤس سے نہیں، قرآن سے نکلتے تھے۔ سوچیں ذرا، کیا آج بھی کوئی ایسا حکمران ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ 1973 کا سال، دنیا مشینوں پر چل رہی تھی اور مشینیں تیل کے بغیر لوہے کا ڈھیر۔ امریکہ خود کو دنیا کا باپ سمجھ بیٹھا تھا، جسے چاہے اٹھا لے، جسے چاہے گرا دے۔ اور پھر ایک دن ایک مسلمان بادشاہ نے بس ایک جملہ کہہ دیا، جو اسرائیل کی مدد کرے گا اسے تیل نہیں ملے گا۔ یہ جملہ بم تو نہ تھا مگر دھماکہ ایٹم بم سے بھی بڑا کر گیا۔ امریکہ میں کیا ہوا؟ پیٹرول پمپ خالی، گاڑیوں کی لمبی لائنیں، فیکٹریاں بند، مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ منظر دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ کیا واقعی ایک عرب بادشاہ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا ہے؟ جو کام پوری عرب دنیا 50 سال میں نہ کر سکی، وہ فیصل نے ایک فیصلے سے کر دکھایا۔ اس تیل پابندی نے امریکہ کو تقریباً $500 بلین کا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ تھی اصل طاقت۔ تاریخ ہمیں بار بار بتاتی ہے، جب کوئی امت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دشمن صرف باہر نہیں، گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ شاہ فیصل اپنے ہی خاندان میں تنہا ہو گئے تھے۔ سعودی خاندان جس کی بنیاد دولت، طاقت اور سمجھوتوں پر تھی، وہاں فیصل ضمیر لے کر بیٹھے تھے۔ اب سوچیں، کیا خاندان کے اندر ہی کوئی کھیل چل رہا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ 1974 کے آخر میں فیصل کا مزاج بدل گیا۔ کم بولنے لگے، زیادہ سوچ میں ڈوب جاتے اور اکثر کہتے مجھے پتہ ہے میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ 25 مارچ 1975 ایک بالکل عام سا دن لگ رہا تھا۔ شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود سے ملاقات کے لیے آئے۔ سیکیورٹی کا کوئی خاص الرٹ نہیں تھا، کوئی خطرے کی بھی آواز نہیں تھی، اور پھر اچانک 2 گولیاں چلیں، ایک سر میں، دوسری سینے میں۔ شاہ فیصل زمین پر گر پڑے اور ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ امت مسلمہ کی ایک بڑی امید خون میں ڈوب کر رہ گئی۔ کیا یہ واقعی ایک سادہ قتل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی تھی؟ نیوز رپورٹس اور فائلز یہ بتا رہی تھیں کہ قاتل ذہنی طور پر بیمار اور پاگل پن کا شکار ہے، مگر سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں کہ وہ شاہی محل میں کیسے داخل ہوا اور اس کے امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ آج تک ان سب چیزوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ کیا یہ محض ایک فرد کا قتل تھا یا کوئی بڑی خاموش بغاوت کا حصہ؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے CIA کا ہاتھ تھا، یا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی خاندان کے لوگ ملوث تھے۔